رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم عما بعد. آج کا درس جس کا عنوان ہے روزہ توڑنے والی چیزیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ روزے کو باطل اور فاسد کرنے والی 3 شرطیں ہیں. 1 نمبر، روزے کا شرعی حکم جانتا ہو، جاہل نہ ہو. دوسرا، روزہ کا یاد ہونا، بھولا نہ ہو. اور تیسری شرط ہے اختیار سے ہونا، مجبور نہ ہو. اگر وہ ساری چیزیں جانتا ہے، حکم جانتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسے یاد ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں ہے تو غلط کام کر لیا، روزے توڑنے والی چیز کا وہ ارتکاب ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بھلا نہیں ہے اور وہ اختیار سے ہے، وہ مختار ہے، اور اپنے اختیار سے اس نے غلطی کی ہے، روزہ کی حالت میں روزہ توڑنے والی چیز کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ مجبوراً نہیں کیا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اسے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو 3 شرط ہے جسے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کہ روزہ کا شرعی حکم جاننا، اور وہ جاہل نہیں ہو، اور روزے کا یاد ہونا، وہ بھولا نہ ہو، اور اختیار سے ہونا، مجبور نہ ہو. اب آئیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اسلامی بھائیوں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں: روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا، روزے کی حالت میں غذا بخش اور خون کا انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منی نکالنا، روزے کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون آنا، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں قے کرنا، اور روزے کی حالت میں روزہ کی نیت ختم کرنا، اور دین اسلام سے مرتد ہو جانا. ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تفصیل اس طرح ہے میرے بھائیوں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا تفصیل اس طرح ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا. اگر کسی نے صحبت کر لیا تو یہ صحبت کرنا روزہ کی حالت میں رمضان میں حرام ہے، اور اس پر توبہ بھی لازم آتا ہے، اور اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. جو روزہ کی حالت میں دن کے اندر بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسے توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور باقی دن وہ نہ کھائے پیے رک جائے، اس روزہ کو مکمل کرے، اور اس دن کا روزہ اسے قضا کرنا پڑے گا، اور اس پر کفارہ مغلظہ بھی ہے. اور کفارہ مغلظہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے گا، نہیں تو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے گا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا. میرے بھائیوں، حدیث میں ہے کہ اگر تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے حسب طاقت صدقہ خیرات کرنا ہے.
اس حدیث کو امام بخاری نے لایا ہے، 1937 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 1111 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کا راوی ہے۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر کسی نے عمدن جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بھی لایا ہے، اور یہ حدیث سعید بن المسیب کی حدیث ہے۔ اسی طرح غذا بخش اور خون کے انجیکشن لگوانا۔ غذائی انجیکشن، جسے کھانا پینا مراد ہو، اسے کھانا پینا اگر کوئی کھا لے روزہ کی حالت میں تو اسے بھوک نہ لگے، اور خون جسم کے اندر لگوانا، خون جسم کے اندر تبدیل کروانا طاقتوں کے لیے، تو اس طرح کے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رہا وہ انجیکشن جو غذا بخش نہیں ہے تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اس قسم کے انجیکشن بھی روزہ افطار کرنے کے بعد لگوائے جائیں۔ اگر دن ہی میں لگوانا انجیکشن ضروری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی سیام، شیخ بن باز کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 38 پر۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ جان بوجھ کر منی نکالنا، منی کا خارج کرنا۔ تو بیداری کی حالت میں اپنے اختیار سے منی کا خارج کرنا، خواہ استمناء مشجنی کے ذریعے ہو، یا بیوی سے صحبت کے ذریعے ہو، یا بوس و کنار، یا چھوچھا اور پکڑ دھکڑ کی وجہ سے ہو، یہ سارے اسباب، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور فاسد ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ اس کے اختیار میں ہے، اس نے اپنے اختیار سے کیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت کو میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1894 نمبر کی حدیث ہے۔ تو جو جان بوجھ کر کے منی نکالے گا تو روزہ کی حالت میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حیض نفاس کا خون آنا روزہ کی حالت میں، تو چنانچہ عورت جس لمحہ حیض یا نفاس کا خون دیکھ لے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو بھی امام بخاری نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے کہ روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، 2380 نمبر حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی منہ کے راستے سے پیٹ میں سے کھانا یا پانی باہر نکالنا، لیکن اگر خود بخود قے ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ساتویں چیز ہے روزہ کی نیت کو ختم کرنا، روزہ کی نیت ختم کرنا، کیونکہ روزہ رکن ہے نیت، کیونکہ نیت روزے کی رکن ہے، اور جو شخص نیت ختم کر دے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عمل کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور میرے بھائیو، روزہ کی نیت ختم کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 8ویں چیز ہے اسلام سے مرتد ہو جانا، دینی اسلام سے مرتد ہو جانا۔ اللہ تعالی ہمیں
اور تمام مسلمانوں کو ردت سے بچائے۔ اگر وہ مرتد آدمی توبہ کر لیتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے دین اسلام میں، تو اس دن کا روزہ اسے قضا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ 8 چیزوں سے، کہ بیوی سے حالت روزہ میں صحبت کرنا، جان بوجھ کر کھانا پینا، غذا بخش اور خون کا انجیکشن لگوانا، اور جان بوجھ کر منی نکالنا، حیض یا نفاس کا خون آنا عورتوں کے لیے، جان بوجھ کر قے کرنا، روزہ کی نیت ختم کرنا، اور دین اسلام سے مرتد ہو جانا۔ 3 ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان کو صحیح رکھے اور صحیح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزہ اور ہمارے صیام قیام کو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔